بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ لوگ پیروں اور پیغمبروں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں، یہ ایسا کہنا شرک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں۔ یہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھیں تو آ جائیں میرے محبوب کے آستانہ عالیہ پر اور اللہ سے معافی چاہیں، آپ ان کی سفارش کریں تو بے شک یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تو خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، وہ دعا کریں گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ اب ان سے چاہو معافی۔ اللہ نے نہیں کہا کہ مجھ سے سیدھا دعا مانگو، ڈائریکٹ مجھ سے ہی مانگو جو مانگنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے در پہ بھیج رہے ہیں کہ وہ معافی آپ کے لیے مانگیں گے تو سفارش کریں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ دوسری جگہ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں وسیلے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلے وسیلہ اختیار کرو، پھر جہاد کرو، یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرو، پہلے وسیلہ اختیار کرو تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو آگے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے مالوں سے جو نیاز دیں وہ قبول فرماؤ اور اس کے ذریعہ آپ انہیں پاک و صاف کرو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نیاز دیں تو وہ لے لو اور اس سے ان کا مال پاک ہوگا تو آپ ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ نہیں فرما رہے کہ وہ ان کی نیاز لے لو تو میں سب کچھ آپ خود ان کو معاف کر دوں گا اور ان کے دلوں کو چین ہو جائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے دلوں کا چین ہے۔ آگے سورۃ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ وہ قدرت والا ہے جس نے انہی میں سے امی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر رب کی آیات تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں پاک فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پاک کون کرتا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں ان کو پاک کرتا ہوں، میری آیتیں وہ تلاوت کریں میں ان کو پاک کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں جو میرے رسول ہیں، امی رسول یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کو کتاب اور حکمت بھی سکھاتے ہیں اور ان کو پاک بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں سب کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ وسیلہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے دعا کراؤ، ان کے در پہ جاؤ، وہ دعا کریں، ان کا وسیلہ اختیار کرو تو میں پاک کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ وہ آپ کو حکمت بھی سکھائیں گے اور کتاب کا علم بھی سکھائیں گے۔ آگے سورۃ بقر فرمان رب کریم ہے کہ یہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے، حضور کے طفیل، حضور کے صدقے سے کفار پر فتح کی دعا کرتے تھے، یعنی سرکار کو وسیلہ بناتے تھے۔ آپ کے طفیل دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما سرکار کے صدقے میں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہلی امتوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، پہلے نبیوں کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ آگے سورۃ بقر میں دیکھیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمے پائے جن کے وسیلہ سے دعا کی اور رب نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو آپ دیکھیں اس میں بھی کلمے کیا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ تھا، تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ اس کے وسیلے سے آپ کی توبہ قبول کی۔ آگے سورۃ بقر میں دوسری جگہ ہم آپ کے چہرہ کو آسمان کی طرف پھرتے دیکھ رہے ہیں،
ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ راضی ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے، اور خانہ کعبہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بنایا تھا۔ اس لیے حضور کی چاہت تھی کہ میری امت کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری فرما دی۔ تو اس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں میں وہ کر دیتا ہوں۔ تو آگے سورۃ کہف میں دیکھیں اس پوری آیت میں کتنے واقعات بیان فرمائے جن میں اپنے نیک بندوں کو وسیلہ ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر کام کرنے پر قادر ہیں، لیکن غور فرمائیں یہاں سب کام خضر علیہ السلام سے کروا رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تو وسیلے کا خود فرما رہے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرو، اور یہ اس کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں جتنے کام ہیں دیکھیں خضر علیہ السلام کر رہے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے اس میں سوراخ کر دیا، آپ نے ارادے سے اس میں سوراخ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا کہ یہ یتیم بچوں کی کشتی ہے، وہ نئی لے نہیں سکتے، بادشاہ جنگ کے لیے کشتیاں پکڑ رہے ہیں، تو اس لیے حکم دیا، آپ کو الہام فرمایا کہ اس میں سوراخ کر دو، وہ ٹوٹی ہوئی دیکھ کر چھوڑ جائیں گے اور بچے اس کو مرمت کر کے اپنی روزی کماتے رہیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اس بادشاہ کے سپاہیوں کو ادھر آنے ہی نہ دیں، یا ان کو نظر نہ آنے دیں کشتی، اللہ کیا نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بھی اللہ وسیلے کا سبق دے رہے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرو۔ اب خضر علیہ السلام اس میں سوراخ کر رہے ہیں، پھر وہ بچہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا، اس کے والدین نیک ہیں، پھر اس کی محبت میں یہ ان کی بڑھاپے کی اولاد ہے وہ بھی کافر ہو جائیں گے، اس کو ختم کر دو، اس کے یہ بھی جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ مروانے کے بغیر اس کو جنتی نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ہر کام وسیلے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ کوئی کام نہیں کرتے، سب کام وسیلے سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سورۃ کہف کا پورا حوال دیکھ لیں کہ اس میں کتنے واقعات ہیں، اور سب میں دیکھیں وہ کتا جو ہے وہ بھی اصحاب کہف کا جو کتا ہے ان صاحب کے ساتھ چلا گیا، غار میں بیٹھا رہا، وہ تو واپس کر رہے تھے کہ واپس جا، مار رہے تھے اس کو، تو اس کو اللہ نے زبان دی، تو اس نے کہا جس ظالم بادشاہ کی حکومت میں، ملک میں آپ نہیں رہنا چاہتے، میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ تو اب دیکھیں وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ گیا، غار میں بیٹھا رہا، اس نے جان دے دی، وعدہ خلافی نہیں کی، تو اب وہ کتا جنتی ہے۔ حالانکہ کتا تو دیکھیں نجس مخلوق ہے، اس نے وسیلہ اختیار کیا، ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جنتی کر دیا۔ اور مولویوں کے جو 72 فرقے ہیں، ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث، کہ یہ سارے فرقے 72 فرقے ہوں گے اور سارے دوزخی ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ تو بیچارے کتے سے بھی نجس ہیں، کتا جنتی ہو گیا، لیکن یہ مولوی کبھی بھی جنت میں نہیں آئیں گے۔ اگر کسی کو کوئی حدیث یاد ہے یا کسی کے علم میں ہے تو وہ میرے علم میں بھی اضافہ کر دے، مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں۔ اب دیکھیں کتے کا عقیدہ صحیح تھا، وہ اولیاء کرام کو اپنا وسیلہ سمجھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور وہ جنتی ہو گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بلم بور جو تھا وہ اللہ کا ولی تھا، وہ گمراہ ہو گیا تھا نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، وہ کتے کی شکل میں، اس کتے کی کھال اس پہ ڈالی جائے گی اور وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کی کھال اس کتے پہ ڈالی جائے گی، یہ انسانی صورت میں جنت میں جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو لوگ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ 72 فرقے دوزخی اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، سورۃ بقر 78 79 80 81 4 آیات انہی کے بارے میں، کہ یہ حافظ وغیرہ جو ہیں ان کو شعور نہیں ہے قرآن کا، تو یہ من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو پھر دیکھیں ان سے تو کتے کا عقیدہ اچھا اور کتا جنتی، اور یہ علماء کرام جو ہیں
72 فرقوں کے، یہ 72 فرقے سب دوست کی۔ آگے سورۃ فتح میں فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم نہیں جانتے، اگر اس امر کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ان کو پیس ڈالتے، پھر تم پر خرابی آ پڑتی ان کی طرف سے بے خبری میں۔ فتح تو ہو جاتی لیکن اس میں دیر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اگر وہ مسلمان کفار مکہ سے جدا ہو جاتے تو ہم کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ یعنی جب تک دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں رہے تو ان پر عذاب نہیں آیا۔ اس کا شان نزول یہ تھا کہ باہر کے جو کافر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں مکے والے کس قدر اذیتیں پہنچاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا اگر یہ سچے نبی ہیں تو اس کے بارے میں یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کافر بھی ہیں ان پر عذاب اس لیے نہیں آیا میرا کہ ان میں میرا نبی موجود ہے اور نیک مرد عورتیں مسلمان موجود ہیں۔ لیکن جب دیکھیں آپ ہجرت فرما گئے تو پھر وہ سارے گئے لڑنے کے لیے، تو سارے بدر میں وہ سارے چاروں سردار مارے گئے، ان پر عذاب آ گیا۔ اس طرح جب تک نبی قوم میں موجود ہوتا ہے، جس طرح لوط علیہ السلام دیکھیں جب تک اس قوم میں موجود رہے ان پر عذاب نہیں آیا۔ پھر جب وہ حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے لیے حکم بھیجا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ یوں ہی آپ نے اس شہر کی حدود کو کراس کیا تو ان پر عذاب آ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کو غرق کر دیا اس علاقے کو۔ اسی طرح سورۃ کہف میں دیکھیں، مختصر ایت میں عرض کر رہا ہوں، غالب آنے والے لوگ بولے کہ ہم اصحاب کہف پر مسجدیں بنائیں گے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مزار کے پاس جو مسجدیں ہیں ان میں نماز نہیں ہوتی، حالانکہ وہ مرتبے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کے جو معتقد لوگ تھے، عقیدت مند تھے، جب ان کا اظہار ہو گیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسجدیں بنائیں گے ان کے ساتھ، یہ اب فکر نہ کریں۔ اب اس طرح آگے دیکھیں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد ماجد کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ سورہ یوسف پڑھ کر دیکھ لیں کہ اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آگے ان کے والد جو ہیں یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اپنے قمیص کا وسیلہ بنا رہے ہیں کہ میرے باپ کی آنکھیں ہو جائیں گی، یہ قمیص لے جاؤ۔ نہیں تو یعقوب علیہ السلام بھی کہتے کہ بھائی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے آنکھیں دے دیں، میں یہ قمیص کیوں پھیروں، میں یہ شرک کیوں کروں، میں اس کا وسیلہ کیوں اختیار کروں۔ نہ انہوں نے اعتراض کیا، اور یوسف علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ میرے باپ کو آنکھیں دے دے، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ نہیں، انہوں نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ ان کے منہ پر پھیرنا تو ان کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی۔ اور پڑھ کر دیکھ لیں سورہ یوسف، تو ان کے بھائیوں نے وہ قمیص لے جا کر پھیری باپ کی آنکھوں پہ۔ جب عرض کیا کہ یہ قمیص یوسف علیہ السلام نے بھیجی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے ذرا اعتراض نہیں کیا، انہوں نے فرمایا فوراً پکڑاؤ، میں اپنی آنکھوں پہ رکھوں اور میری آنکھیں بینا ہو جائیں۔ تو وہ ہو گئے، تو پھر وہ ان کو ساتھ لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے۔ اب سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے انجیر، زیتون اور طور